کعبہ بلاتا ہے، رلا رلا کے دھوتا ہے، پاک صاف کرتا ہے، اجلا کرتا ہے، گناہوں کے دھبے دھوتا ہے، رلاتا ہے، توبہ کرواتا ہے، کعبے سے لپٹاتا ہے، غلاف تھماتا ہے، طواف کرواتا ہے، کہتا ہے بندے اب اجلی ہو گئی تیری روح، اب جا میرے یار کی ملاقات کے لیے، اب آ میرے یار کی ملاقات کے لیے، اب تو مدینہ میں آنے کے قابل ہے۔ واہ 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 واہ، تو یوں سمجھیں کہ عرش مومن کا کعبہ ہے اور قبر مومن کی مدینہ ہے۔ تو ملاقات کے لیے وہاں بلاتا، اس کا طریقہ سنت یہ ہے، اور سارا دن گزرتا ہے بندے کا عاشق لو، یہ تو ہے کہ عاشق موت کی شام کے انتظار میں تڑپتے ہیں کہ وہ وقت آئے، ان کو پتہ کیوں تڑپتے ہیں، ان کو پتہ ہے لمحہ ملاقات آ رہا ہے۔ ایک تو یہ تڑپنا، ایک عاشق کا تڑپنا عمر بھر کا ہوتا ہے یہ، اور ایک تڑپنا عاشق کا ہر روز کا ہوتا ہے، وہ شام کے لیے تڑپتا ہے، دن مشکل سے گزارتا ہے تاکہ شام کے اندھیرے آ جائیں، جب ساری مخلوق سو جاتی ہے اپنے کام کاج کر کے، ہر کوئی اپنے اپنے بستروں پہ جا کے لیٹ جاتا ہے، اور عاشق تنہا رہ جاتا ہے اور مصلی پر کھڑا ہوتا ہے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں، ادھر سے یہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، ادھر سے وہ عرش سے مولا آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی مجھ سے ملاقات کرنے والا۔ ہے کوئی مجھ سے ملاقات کرنے والا، تو عاشق جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، عاشق جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا جسم فرش پہ ہوتا ہے، روح عرش پہ ہوتی ہے۔ اس لیے عاشق کی نماز مناجات ہوتی ہے، نماز مناجات ہے، اس کی تہجد ملاقات ہے۔ عاشق کی نماز مناجات ہے، مناجات اللہ کی حمد و ثنا مناجات ہے، اور تہجد اس کی ملاقات ہے، تو ملاقات کا وقت رات کا ہوتا ہے۔ اس نے فرما دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، خود لے گئی رات کو، تو رات کو سیر و تفریح رات کو ہوتی ہے، دن کو ہوتی ہے۔ اوپر فرمایا لنریہ، دکھانے کے لیے اپنی آیات، تو اگر دنیا دکھانی ہو کیا تو دن موزوں تر ہے، اپنا آپ دکھانا ہو تو رات موزوں تر ہے۔ تو ملاقات کے لیے لے گئی، کیا ملاقات کے لیے لے گئی۔ آپ سمجھ گئے بات کو؟ پھر معراج کا سفر، آقا علیہ السلام کا معراج کا سفر 3 حصوں میں ہوا۔ اس سفر کے کتنے حصے ہیں بولیے؟ ایک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، بولیے مسجد یعنی مکہ سے بیت المقدس تک ایک حصہ سفر کا۔ دوسرا حصہ سفر معراج کا مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، 2 حصے۔ پھر تیسرا حصہ سدرۃ المنتہا سے شروع ہو کر قاب قوسین او ادنا تک، 3 حصے آقا کے معراج کے سفر کے۔ کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ معراج کو 3 حصوں میں کیوں کروایا؟ اس کا سبب یہ کہ حضور کی شخصیت کے 3 گوشے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے 3 گوشے ہیں۔ ایک ہے گوشہ بشریت، ایک ہے گوشہ بشریت، وہ اس دنیا کے لیے،
ایک ہے گوشہ نورانیت اس دنیا کے لیے، اور ایک ہے گوشہ حقیقت وہ اس دنیا کے لیے جو دنیا ہی نہیں، سب دنیاؤں سے بالا ہے، لا مکان کے لیے۔ تین گوشے۔ اللہ نے چاہا کہ محبوب آپ کا معراج ایسا ہو کہ آپ کی ہستی اور آپ کی ذات کے ہر گوشے کو جدا جدا معراج ہو جائے۔ تو جب مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے اور تمام انبیاء، دنیا انسانیت، دنیا بشریت کے تمام امام و پیشوا اور مقتدا انبیاء علیہ السلام صف در صف آقا کے پیچھے مقتدی بن کے نماز میں کھڑے ہو گئے اور حضور مقتدا انبیاء و رسول ہو گئے، تو مصطفیٰ کی بشریت کا معراج ہو گیا۔ عالم بشریت کے کل امام، عالم بشریت کے کل پیشوا، عالم بشریت کے کل مقتدا انبیاء و رسول، جب وہ سب حضور کی اقتداء میں صف در صف کھڑے ہو گئے اور حضور ان کے امام ہو گئے، تو حضور کی بشریت کی معراج ہو گئی۔ مسجد اقصی حضور کی بشریت مقدسہ کے معراج کا مقام تھا۔ جب بشریت مقدسہ کا معراج ہو رہا ہے، سارے انبیاء کو یہاں جمع کیا، سارے انبیاء کو یہاں جمع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ، ہر نبی تو وہیں مسجد اقصی میں استقبال کرے گا، مگر میری قبر جس رستے سے آقا آ رہے ہیں، حضور کی راہ میں آ رہی ہے، جس رستے سے آقا کا براق گزرے گا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ میری قبر حضور کے مسجد اقصی کو جاتے ہوئے راستے میں ہے، مجھ پر دو کرم کر دے، ایک اجازت دے دے کہ جب حضور گزرے اس وقت تک میں قبر میں رہوں اور استقبال کروں کھڑا ہو کر، اور دوسری اجازت دے چونکہ حضور تو براق پر ہوں گے اور پھر اس سے پہلے مسجد اقصی میں بھی پہنچ جاؤں کہ پہنچ کر پہلے آپ کا وہاں بھی استقبال کروں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تیری دعا منظور ہو گئی۔ تو صحیح مسلم میں حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جب گزرا تو قبر میں میں نے موسیٰ کو دیکھا قائماً یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا کھڑے ہو کے قبر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کر قبر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں بعض علماء نے اس کا مفہوم یہ سمجھا کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے کھڑے ہو کر۔ یہ جس نے بھی لکھا ہو احترام کے ساتھ، یہ معنی میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ مفہوم اور یہ مراد میری سمجھ میں نہیں آتا، معذرت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ۔ ایسا کوئی نہیں کرتا کہ حضور کا گزر ہونا ہو اور سفر براق پر ہے، کوئی گھنٹوں کا سفر تو ہے نہیں، گھنٹوں کا سفر تو ہے نہیں، اور وفات کے بعد نماز فرض بھی نہیں ہوتی، سب عبادات نفلی ہوتی ہیں، وہاں سے گزرنا مصطفیٰ نے ہو اور عین اس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر کر کے اپنے نفل شروع کر دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا نبی تو نہ ہوا موسیٰ علیہ السلام، بھئی یہ کام اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ہوتی، یہ رفیق آباد یا کسی علاقے کے کسی اور مولوی کی بات ہوتی تو چلو مان بھی لیتے، جس کو آقا کے گزرنے پر چلو اتنا ادب نہیں، اس کو خدا کی نماز کا زیادہ لالچ ہے حضور کے ادب سے، تو مان لیتے حضور گزرے وہ نماز پڑھنے لگ گیا، غارت جائے جہنم میں ایسی نمازیں، باڑ جائیں ایسی نمازیں جو مصطفیٰ کے ادب کے خلاف ہیں۔ حضور کے گزرنے کا وقت اور اللہ کا نبی یہاں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، کوئی نماز نہیں تھی۔ آپ کہیں گے پھر
قائمن یصلی فی قبرہ، صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ تو بتانا چاہتا ہوں عزیزان محترم، صلاۃ کا معنی صرف نماز تھوڑا ہوتا ہے، صلاۃ کے 56 معنی ہیں۔ لفظ صلاۃ کے کتنے؟ 56 معنی۔ معروف معنوں میں بھی لیں تو معروف معنی بھی 2 ہیں، ایک نماز اور ایک حضور پر صلاۃ و سلام۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ۔ صلاۃ حضور پر درود و سلام کے معنی میں بھی تو آتا ہے نا، تو حضور کے گزر کے منظر سے جوڑ کر ترجمہ کرنا ہوگا، گزر سے ہٹا کر نہیں کر سکتے۔ معراج کی رات ہے، اطلاع موسیٰ علیہ السلام کو آ چکی ہے کہ سب انبیاء کی امامت ہونے والی ہے، بلائے گئے ہیں، مدعو ہیں، مسجد اقصی میں پہنچ کر استقبال بھی کرنا ہے، انہیں علم ہے کہ مصطفیٰ گزرنے والے ہیں۔ اس پورے منظر کو سامنے رکھیں اور اب صلاۃ کا ترجمہ کریں۔ اب اس میں نماز بنتا ہے یا صلاۃ و سلام بنتا ہے؟ صلاۃ و سلام بنتا ہے۔ اور قائمن یصلی فی قبرہ، آپ کی روز کی جھک جھک بھی ختم ہوئی، جھگڑا بھی ختم ہوا کہ حضور پر سلام کھڑے ہو کے پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضور پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر روز کی جھک جھک ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا، قبر میں پڑھا، اور آقا نے وہ ان کا کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا، اس کا بیان خود مصطفیٰ نے کیا۔ فرمایا میں نے دیکھا قبر میں موسیٰ کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے، صلاۃ و سلام۔ تو کھڑے ہو کر حضور کے گزرنے پر صلاۃ و سلام سے استقبال کیا۔ بیت المقدس پہنچے تو وہاں پھر استقبال کیا۔ قدم قدم پر سوال ہیں، کیا کریں؟ یہاں پھر ایک اور سوال پیدا ہوگا کہ یہاں تو قبر میں کھڑے صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے، صحیح مسلم میں حضور علیہ السلام نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا، کسی غیر نے بیان نہیں کیا۔ تو پھر وہاں بھی پہنچ گئے بیت المقدس میں، اور بیت المقدس میں امامت میں نماز پڑھے، وہاں بھی پہنچ گئے۔ تو معاذ اللہ خیال آ سکتا ہے کہ کیا ان کی رفتار حضور سے بھی تیز تھی، آقا علیہ السلام سے بھی تیز تھی، کہ ادھر کھڑے ہو کر استقبال بھی کر لیا، صلاۃ و سلام پڑھ لیا، اور حضور کے پہنچنے سے پہلے استقبال کے لیے بیت المقدس بھی پہنچ گئے۔ تو یہ حضور سے بھی تیز تھی رفتار؟ ایک سوال ہو سکتا ہے، اس کا بھی جواب سن لو۔ نہیں، حضور سے تیز نہیں تھی۔ حضور معراج کا سفر اپنی رفتار سے کب کر رہے تھے؟ وہ تو براق کی رفتار تھی جس پر سوار تھی، وہ رفتار تو براق کی تھی۔ آپ جتنے بھی تیز رفتار ہوں، آپ کو کوئی سائیکل پہ بٹھا دے تو رفتار کس کی ہوگی؟ سائیکل کی یا آپ کی؟ ٹانگے پر بیٹھ جائیں، رفتار کس کی ہوگی؟ ٹانگے کی یا آپ کی؟ کار پر بیٹھ جائیں، رفتار کس کی ہوگی؟ کار کی یا آپ کی؟ ہوائی جہاز پہ بیٹھ جائیں، رفتار کس کی ہوگی؟ بابا سوار کی کبھی رفتار نہیں ہوتی، سواری کی رفتار ہوتی ہے۔ سوار تو بیٹھتا ہے، جو بھی سواری ہے وہ اپنی رفتار سے لے جائے گی، جو بھی سواری ہے وہ اپنی رفتار سے لے جائے گی۔ سدرۃ المنتہا تک مصطفیٰ کا سفر اپنی رفتار سے نہیں تھا، وہ تو براق کی رفتار تھی۔ براق جتنا بھی تیز رفتار ہو، اللہ کے نبی سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، وہ براق تھا، تو براق سے پہلے پہنچ گئے، پہنچ سکتے۔ آپ سمجھے نا بات؟ تو بشریت کا معراج ہو گیا، بیت المقدس پہنچے، پھر وہاں سے چلے اسی براق پر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ فرشتوں نے ایک درخواست پیش کر دی، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست گزار دی کہ باری تعالیٰ تو نے سب نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا اور اکٹھا کر کے انہیں اپنے یار کا دیدار کرایا، حضور علیہ السلام کا دیدار کرایا، سب کو موقع نصیب ہوا۔ یہاں ہمیں بھی کوئی ایسی جگہ عطا کر، کل فرشتے ہم بھی جمع ہوں اور آپ کے حبیب کا ہم بھی دیدار کریں، معراج پہ جاتے ہوئے ہم بھی دیدار کریں۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سورہ نجم میں آیت آئی، اللہ پاک نے فرمایا کل فرشتوں تم سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو جاؤ۔
تمام ملائکہ جس طرح انبیاء بیت المقدس میں جمع ہوئے تھے، کل فرشتے سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو گئے، میرا محبوب یہاں سے گزرے گا، تم دیدار کر لیں۔ انہوں نے ایک اور درخواست پیش کر دی، کیا؟ باری تعالیٰ وہاں تو آپ کے محبوب نے براق سے اترے، نماز پڑھائی تو پڑھانے پہ ایک وقت لگا تو جی بھر کے دیدار کر لیا انہوں نے، تو یہاں سے وہ تیزی سے گزر گیا تو ہمیں دیدار کے لیے اتنا وقت نہیں ملے گا، آنکھ جھپکنے میں سواری گزر جائے گی، ہم جی بھر کے دیدار نہیں کر سکیں گے، ہمیں بھی وقت دے، ہمیں بھی وقت دے جیسے ان کو بیت المقدس میں دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ درخواست بھی قبول ہے، تم جمع ہو جاؤ، جب میرا محبوب یہاں پہنچے گا یہاں ہم ان کی سواری تبدیل کر دیں گے، یہاں سواری تبدیل ہوگی، بس سواری تبدیلی پہ وقت لگے گا، جی بھر کے دیدار کر لینا۔ جب سدرۃ المنتہا بیت المقدس پہنچے، کل انبیاء حضور کے دیدار اور اقتداء میں جمع ہو گئے، بشریت مصطفیٰ معراج کو پہنچی، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، کل عالم نور تمام ملائکہ جمع ہو گئے، حضور کا دیدار کرنے لگے، حضور کی نورانیت کو معراج ہو گیا۔ جب سدرۃ المنتہا سے نکلے تو دیکھا جبرائیل پیچھے رہ گئے، جبرائیل آگے چل، ساتھ لینے آیا ہے، عرض کہ یا رسول اللہ لو دنوت انملتن لہترکتو، اگر ایک چیونٹی کے برابر بھی اس جگہ سے آگے بڑھوں تو اللہ کی انوار و تجلیات کا پرتو آگے اتنا ہے کہ میں بھی بڑھوں تو جل جاؤں گا۔ اب اس سے اوپر جو انوار الہیہ ہیں اور تجلیات الہیہ ہیں وہ جبرائیل ہو کے بھی میں برداشت نہیں کر سکتا، تو اجازت مانگ لی حضور میرا الوداعی سلام قبول ہے، دیدار ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا سواری بدل دیں گے، جی بھر کے تک لینا۔ براق کو حکم ہوا اب تو اس سے آگے جبرائیل نہیں جا سکتا، براق تو کیسے جا سکتا؟ جبرائیل کا نور تو براق سے بھی زیادہ طاقتور ہے، سواری بھی رہ گئی، ہمراہ لے جانے والا نمائندہ بھی رہ گیا، براق بھی رہ گیا۔ یہاں نورانیت مصطفیٰ کی معراج ہو گئی۔ جب سدرۃ المنتہا سے آگے گئے عالم مکان ختم ہو گیا، عالم مکان ختم ہو گیا، اب اس کے بعد عالم لا مکان ہے، اور لا مکان کا مطلب یہ ہے جہاں کوئی مکان، نہ کوئی مکان ہے نہ کوئی مکین، بس ایک ہی مکین کی جگہ ہے۔ عالم مکان سدرۃ المنتہا پہ ختم ہو گیا، تاجدار کائنات عالم لا مکان میں داخل ہوئے، اللہ پاک نے نئی سواری بھیج دی، کیا؟ عالم لا مکان کے سفر کے لیے سبز رنگ کا انوار الہیہ کا تخت آ گیا، انوار و تجلیات کا بنا ہوا تخت، سبز رنگ کا نور کا تخت، اور نور بھی تجلیات الہیہ کا اترا۔ براق کی سواری سے آقا اترے، اس تخت پہ سوار ہوئے جو نور کا تخت تھا اور عالم لا مکان کے لیے اوپر سے آیا تھا، سبز رنگ کا، اس پر سوار ہوئے، اس تخت کا نام تھا رف رف۔ براق کا سفر ختم ہوا، عالم لا مکان میں حضور رف رف پہ سوار ہو گئے، اور انوار کا وہ تخت، انوار کا تخت، اس تخت نشی کو، شہنشاہ کو، اس حبیب خدا کو لے کے عالم لا مکان میں چلنے لگا، عالم لا مکان میں چلنے لگا، اور مقام قاب قوسین سے پہلے تک جا پہنچا۔ سدرۃ المنتہا سے پہلے مسجد اقصی میں عالم ناسوت کا سفر ختم ہو گیا تھا، آسمانی کائنات میں عالم ملکوت کا سفر ختم ہو گیا، سدرۃ المنتہا سے گزرے تو عالم جبروت میں داخل ہوئے، عرش معلیٰ سدرۃ المنتہا پر عالم جبروت کا سفر ختم ہوا، رف رف انوار و تجلیات کے بحر میں لے کے مصطفیٰ کو گیا، عالم لاہوت کا سفر شروع ہوا۔ عالم لاہوت کے سفر میں
انوار الہیہ کے حجابات تھے، تجلیات الہیہ کے حجابات تھے. اللہ کے ایک ایک نور کا رنگ مصطفیٰ کے نور پہ چڑھتا گیا. وہ مقام آیا کہ عالم لاہوت کا سفر ختم ہوا، رف رف بھی رک گیا، اب عالم ہاہوت ہے. صرف وہ ہے اور کچھ نہیں، صرف وہ ہے. رف رف نے بھی سلام الوداع عرض کر دیا. جب رف رف رک گیا تو ارشاد ہوا محبوب رک جا، اب ایک اور سواری آ رہی ہے. اس عالم ہاہوت میں جب کچھ نہ تھا انوار و تجلیات الہیہ کے سوا، تو آقا نے فرمایا ایک بقع نور آیا، ایک نور کا حالہ، اس نے مجھے اپنے اندر لے لیا اور نور کے حالے میں مجھے اوپر لے جایا گیا. وہ نور کیا تھا اور اس نور کا حالہ کیا تھا جس نے مصطفیٰ کو اپنی گود میں لے کر کا سفر کرایا، یہ یا سفر کرانے والا جانے یا جانے والا جانے. بقع نور میں حضور کو لے جایا گیا. جب ہاہوت کے سفر پہ ختم ہوا جب یہ مرحلہ، اور ایک مقام آ گیا جہاں ملاقات کا وقت مقرر، ملاقات کی جگہ مقرر تھی، اس مقام پر آواز آئی محبوب اب اس بقع نور سے بھی آ جا. اس مقام پر اب نہ کوئی براق تھا، نہ جبرائیل، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ مکان و لا مکان کی کوئی حقیقت تھی، نہ رف رف تھا، نہ بقع نور تھا. اب اس مقام پر تنہا مصطفیٰ تھا، تنہا. آگے بڑھنے لگے تو آواز آئی. امام شارانی الیواقیت والجواہر میں فرماتے ہیں آواز آئی قف یا محمد، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آگے نہ بڑھ، رک جا. میرے حبیب اب آپ آگے نہ بڑھیں، رک جا. کیوں؟ محبوب مسجد حرام وادی مکہ سے لے کر یہاں تک تو ہماری طرف چل کے آیا ہے، اب تو رک جا، آگے میں چل کے تیری طرف آتا ہوں. اب مقام استقبال آ گیا ہے، اب مقام ملاقات آ گئی ہے. فرمایا محبوب تو اب رک جا، اب میں آ گیا تھا. اور الفاظ آئے ہیں قف یا محمد ان ربک یصلی، اب محبوب رک جا، اب آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے. اب صلاۃ کا پھر وہ معنی، اب موسیٰ علیہ السلام نے تو صلاۃ سے مراد کوئی کہے اس کی بات مان لیں تو نماز پڑھی تھی، رب نے کون سی نماز پڑھی؟ اب رک جا، اب آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے. ہائے ہائے بھائی، جو صلاۃ موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی حضور پہ صلاۃ و سلام کے استقبال کی، وہی صلاۃ اللہ نے اپنی شان کے لائق اس مقام پہ حضور کے لیے. آپ کا رب آپ کا استقبال کرنے کو قریب آ رہا ہے، اور استقبال درود و سلام کے ساتھ، گجروں کے ساتھ کر رہا ہے. درود و سلام کے گجروں سے، نغموں سے استقبال ہو رہا ہے. اور تیرا رب یصلی کا معنی قریب ہونا بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا ایک معنی قریب ہونا بھی ہوتا ہے. قف یا محمد ان ربک یصلی، رک جا میرے حبیب، اب آپ کا رب آگے بڑھ کے قریب ہوتا ہے. اب آپ کا رب آگے بڑھ کے قریب ہوتا ہے. اگر کسی کو تسلی نہ ہو اس معنی مفہوم کی تو اس پر قرآن بول رہا ہے. جب اس مقام پر پہنچے تو قرآن نے تصدیق کر دی، فرمایا ثم دنا. اس مقام پہ پہنچے تو فرمایا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا. اب یہاں لوگوں کو مغالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ثم دنا وہ قریب ہوا. یہ لفظ تو نہیں آیا نا کہ کون قریب ہوا، یہ تو نہیں بیان ہوا کہ کون قریب ہوا. پتہ نہیں حضور قریب ہوئے، پتہ نہیں کسی نے کہا جبرائیل امین قریب ہوئے حضور کے.
ثم دنا وہ قریب ہوا، وہ سے مراد وہ کون ہے؟ آئیے فیصلہ کسی کے کہے پہ نہیں کرتے، آقا سے پوچھتے ہیں، خود آقا بتائیں کون قریب ہوا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، کیا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے صحیح۔ اس آیت کی تفسیر خود حضور نے کی، اور آقا علیہ السلام کی تفسیر آپ کے الفاظ میں آپ نے فرمایا ثم دنا دنا الجبار رب العزت فتدلہ، حضور نے خود فرمایا صحیح بخاری میں، دنا الجبار رب العزت فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنی، ثم دنا پھر وہ قریب ہوا۔ حضور فرماتے ہیں پوچھا یا رسول اللہ کون تھا قریب ہونے والا؟ فرمایا رب ذوالجلال، جبار رب العزت خود قریب۔ اور بیان آقا کی حدیث بخاری شریف، سمجھ آ گئی؟ ثم دنا، اب تصدیق ہو گئی محبوب، اب تو رک جا، وہاں سے یہاں تک تو چل کے آیا ہے، اب رک جا، آگے میں چل کے آتا ہوں، تیرے قریب ہوتا ہوں۔ تو دنا الجبار رب العزت، حدیث پاک کے مطابق پھر اللہ حضور کے قریب ہوا، فتدلہ، پھر اور قریب ہوا، قریب ہوا تو قریب ہو گیا، قریب ہوا تو قریب ہو گیا، باقی کیا رہ جاتا ہے؟ یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی کہ قریب ہوا، یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی، پھر جب اس نے فرما دیا فتدلہ، پھر وہ اور قریب ہوا۔ کیا قریب؟ وہ قربت کیا تھی؟ جو قربت پہ قربت ہو گئی، وہ قربت کیا تھی جو قربت پر ہو گئی، جس نے پہلی قربت کو بود بنا دیا اور پہلی قربت کے اندر جو فاصلے تھے وہ بھی مٹا دیے۔ تو ہے یہ بات کہ وہ پہلی قربت تھی، دوسری قربت وصال تھی۔ دنا کی قربت، دنا میں قربت تھی اور قربت میں فاصلہ ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جب آپ کہتے ہیں نا میرے وہ قریب ہے، تو لفظ قریب کے اندر ایک فاصلہ ہوتا ہے، خواہ 1 فٹ بنا لیں، خواہ 6 انچ بنا لیں، خواہ 3 انچ بنا لیں، بابا 1 انچ بنا لیں، 5 فٹ بنا لیں، جب کہتے ہیں کہ میں فلاں کے قریب ہوں تو قریب میں ایک فاصلہ ہوتا ہے۔ ایک قربت وہ ہوتی ہے جس میں فاصلہ ہوتا ہے، تو ثم دنا، یہ تو وہ قربت عام قربت تھی، قربت ہوئی، فتدلہ، پھر وہ اور قریب ہوا، یہ دوسری قربت وہ تھی جس نے قربت سے فاصلہ بھی مٹا دیا۔ قربت میں گم ہو گئی، قربت کا فاصلہ بھی جاتا رہا۔ ہائے ہائے، اور ایک ہم ہیں کہ آج تک فاصلے بناتے پھرتے ہیں۔ ہائے ہائے، ایک ہم ہیں کہ آج تک فاصلے بناتے پھرتے ہیں اور فاصلے ناپتے پھرتے ہیں۔ فاصلے، وہ قریب ہوا، پھر وہ اور قریب ہوا تاکہ اس قربت کا فاصلہ بھی نہ رہے۔ پھر آگے بیان کیا تو کسی نے، پھر لوگوں کے ذہن میں سوال آ گیا، باری تعالیٰ اب ہم کیسے سمجھیں تو کیسے قریب ہوا حبیب کے، اور تیرے حبیب تیرے کیسے قریب ہوئے، اس قربت کو کیسے سمجھیں؟ فرمایا تم سمجھ نہیں سکتے، اس کی کیفیت بیان سے ماورا ہے، کیفیت بیان سے، سمجھنے سے ماورا، سمجھانے سے ماورا، فہم سے ماورا، مفہوم سے ماورا، مراد سے ماورا، تعین سے ماورا، تشریح سے ماورا، تفصیل سے ماورا، وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی تمہاری قربت تو نہیں، مصطفیٰ و خدا کی قربت ہے۔ ثم دنا فتدلہ، اور فاصلہ مٹ گیا ہے، اس قربت کو تمہیں کیا بیان کروں، تمہیں تو باری تعالیٰ ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو فرمایا تم تو وہی بات سمجھ سکتے ہو نا جو تمہاری زندگی میں ہو، جو چیز تمہاری زندگی اور تجربے اور مشاہدے میں نہیں، وہ تو تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو باری تعالیٰ
समझ गए कि हम समझ नहीं सकते, समझ गए कि हम समझ नहीं सकते, चलो जो हमारी जिंदगी में है उसी की मिसाल दे के कुछ तो समझा दे। हम समझेंगे कि ये तेरी कुर्बत की मिसाल नहीं, हमारी जिंदगी में कोई मिसाल दे ताकि हम उससे कुछ समझ जाएं, इशारा मिल जाए कि करीब हुए, फिर करीब हुए तो कहां तक कुर्ब पहुंचा। फरमाया हाँ अब बात हुई, तुम्हें तुम्हारी समझ के मुताबिक मिसाल दे दे। फरमाया क़ाब क़ौसैन सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ, फतदल्ला, फिर वो मजीद करीब हुआ ताकि कुर्बत का फासला भी मिट जाए, और इतना करीब हुआ कि क़ाब क़ौसैन, तुम्हारे समझाने के लिए इतने करीब हो गए हम दोनों, अहदियत और अहमदियत, अहदियत और मोहम्मदियत, अब्दियत और माबूदियत, फिर इतने करीब हो गए कि तुम्हारे समझाने के लिए कहा जैसे दो कमाने आपस में मिल जाती हैं, जैसे दो कमाने मिल जाती हैं। अब आपको समझा दूं, चूंकि हमारे समझाने के लिए कहा, ये समझ यहीं रह जाएगी, इसने ऊपर नहीं जाना, और इसका इतलाक भी उसके ऊपर नहीं, वो तो हमारे तुम्हारे समझाने के लिए हमारे अहवाल जिंदगी में से एक मिसाल दे दी, वो तो मिसालों से पाक, और जो कुर्बत और विसाल उस रात हुई वो भी मिसालों से पाक। फरमाया क़ाब क़ौसैन, दो कमानों का फासला रह गया। अचानक मोहब्बत और विसाल की बात हो रही थी, तीर कमान कहां आ गया दरमियान में? बात मोहब्बत की, विसाल, मुलाकात की हो रही थी, प्यार की बात थी, दरमियान में तीर कमान आ गया। क़ाब क़ौसैन, दो कमानों का फासला रह गया। प्यार और विसाल में और कमान में कोई वास्ता है? बोलिए है? यही तो नादानी है, तमसील की है, तमसील है। कमान से मुराद वो तीर वाली कमान नहीं, हमें समझाया जा रहा है, और वो मिसाल से पाक हैं। समझाया कि जब दो दोस्त आपस में मिलते हो और करीब होते हो, फिर और करीब होते हो, गले तो कैसे करते हो? इस तरह दो हाथ फैला लेते हो। जब दो हाथ फैलाते हो, ये जो दो हाथ हैं ये क्या शक्ल दे रहे हैं? इसकी शक्ल क्या है? बोलिए ना। ओ भाई गुड्डे उड़ाने वाले हो, वो लाहौरिये गुड्डे वाले, गुड्डियां वाले हो, पतंग पतंग जब उड़ाते हैं, तीर के पीछे कमान एक होती है कि नहीं? कमान होती है, तो कमान की शक्ल क्या होती है? आप खड़े होकर दिखाएं ना, उधर उधर करें, क्या ये कमान की शक्ल होती है कमान की शक्ल, ये निस्फ दायरा, ठीक है, निस्फ दायरा कमान की शक्ल हो गई ना। अब जब दूसरा दोस्त आके मिलता है तो वो दूसरी कमान आती है। जरा खड़े हो साथ, अब मिले, दो कमानों का फासला रह गया, मिल गए, सुनिए, मिल गए दो कमानों का। अल्लाह का मिलना कुफ्र है, इसकी मिसाल में ना लेना, वो पाक है इससे। ये तो लोगों ने कहा बारी ताला हमारी समझ और हमारी जिंदगी के मुताबिक कोई मिसाल दे के समझा दे, हमारे लिए समझा रहा है। दो कमानों का फासला रह गया, लोगों ने समझा कि बस यहां तक मिले। हाय, उसने कहा नहीं, उसने कहा नहीं, ये मिलने की इब्तिदा थी, ये मिलने की इब्तिदा थी। क़ाब क़ौसैन और अदना, इससे भी कम, और कम यूं हो गया बस। अब और मैं आपको ये बता दूं, हाशा वकल्ला, अल्लाह और उसके हबीब का मिलना ऐसा न था। उनका मिलना इस मिसाल से पाक है। ये इंसानों का मिलना है, दोस्तों का मिलना है। अल्लाह की ज़ात और मुस्तफ़ा की ज़ात का मिलना इस मुलाकात के तरीक़ से
پاک ہے، اس نے چونکہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہا، اور جو سمجھانے کی مثال دی میں نے کر کے دکھا دی۔ اب بلا تشبیہ و بلا مثال، آپ نے مثال سمجھ لی، مقصود سمجھانا یہ تھا کہ پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ اور قریب ہوا، پھر اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور لوگ سمجھے کہ شاید فاصلہ رکھ کر ملاقات کی، یار نے یار سے، خدا نے مصطفیٰ سے، محب نے حبیب سے کمانوں کا فاصلہ رکھ کر ملاقات کی۔ اس نے کہا نہیں، یہ تمہارے سمجھانے کی بات تھی، ملاقات کی حقیقت یہ تھی کہ ابتدا میں تو کمانوں کا فاصلہ کی مانند تھا، اور ادنا جب ملاقات انجام کو پہنچی تو اس سے بھی قریب تر فاصلہ ختم ہو چکا تھا، سب فاصلے مٹ گئے تھے۔ سب فاصلے مٹا دیے، سب فرق مٹا دیے، سب فاصلے مٹا دیے، خدا و مصطفیٰ میں درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہا، کوئی فاصلہ نہ رہا، کوئی فاصلہ نہ رہا۔ کعبہ کو حسین تک بات ہوتی تو فاصلہ مانتے، جب ادھر آ گیا تو سارے فاصلے مٹ گئے، بس ایک رہ گیا، وہ یہ کہ یہ عبد تھا، وہ معبود تھا، وہ خالق تھا، یہ مخلوق تھا، یہ بندہ تھا، عبد تھا، وہ اس کا مالک تھا۔ اس لیے اس نے کہا کہ فرق ابدیت کے سوا باقی سارے فرق مٹا دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ جانے، وہ آئے بزم میں، اتنا تو ہم نے دیکھا نہیں، وہ آئے بزم میں، اتنا تو ہم نے دیکھا نیر، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ، وما علینا الا البلاغ۔